الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدہ ٹیچنگ کورس کی 5th کلاس میں لیسن 5 پڑھیں گے، اور آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 5 کے اندر تنوین کے متعلق جانیں گے کہ تنوین کیا چیز ہے، کیسے بنتی ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال بنے گا اس سبق کا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تنوین کسے کہتے ہیں۔ فرسٹ کویسچن بنے گا اس لیسن کا، تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھیے، یہ دو زبر، ٹھیک ہے، دو زبر اوپر آ رہی ہیں، ورڈ کے ہمیشہ اوپر آئیں گی، کوئی بھی لیٹر دیکھ لیں، کوئی اور ایگزامپل وا ہے، دو زبر ہمیشہ اوپر آئے گی، یہ بھی دو زبر اوپر، دو زبر ہمیشہ لیٹر کے اوپر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دو زیر، دو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آئے گی، جیسا کہ یہ تا ہے، اس کے نیچے آ رہی ہے دو زیر، یہاں پر بھی دیکھ لیں حرف کے نیچے ہے، یہاں پر بھی، یہاں 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 ہر طرف دیکھیں گے تو جو دو زیر ہے وہ حرف کے نیچے آئے گی۔ اور جو دو پیش ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اس کی شیپ ان دونوں سے الگ ہے، تو یہ آپ ایزیلی ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ تا کے اوپر پیش آ رہی ہے، آپ پہچان سکتے ہیں کہ ڈبل پیش تا کے ہمیشہ اوپر آتی ہے اور اس کی شیپ یہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے دو زبر، یہ ہے دو زیر، یہ ہے دو پیش۔ تو سوال نمبر 1 جو ہے نا، سوال نمبر 1 ہمارا مکمل ہوا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو جب پڑھائیں گے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ بیٹا دو زبر حرف کے اوپر آئیں گی، دو زبر ہمیشہ حرف کے نیچے آئیں گی، دو پیش بھی ہمیشہ حرف کے اوپر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب تنوین، پہلا سوال تھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، اب دوسرا سوال کیا بن رہا ہے کہ منون کسے کہتے ہیں۔ یہ منون کیا ہوتا ہے؟ اب جیسا میں نے آپ کو یاد ہو کہ لیسن 3 کے اندر آپ کو میں نے پڑھایا تھا، لیسن نمبر 3 کے اندر میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حرکت کسے کہتے ہیں، تو حرکت تھا سنگل زبر، سنگل زیر، سنگل پیش، ٹھیک ہے، ان کو ہم حرکات کہتے تھے۔ تو پھر سوال ایک اور بنا تھا کہ متحرک کسے کہتے ہیں، تو پھر جواب یہ تھا کہ جس حرف پر زبر زیر پیش آئے گی وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ تو یہاں پر دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہیں گے، اور یہ تنوین مطلب یہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش، ان میں سے کوئی ایک سائن مطلب کسی بھی حرف پر آ جائے، تا پہ آ سکتا ہے، با پہ آ سکتا ہے، لام پہ آ سکتا ہے، مطلب الف سے لے کر یا تک 29 حروفوں میں سے کسی پر بھی آ سکتا ہے، تو یہ تنوین ان میں سے دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے کوئی بھی تنوین کسی حرف کے اوپر جب لگ جائے گی تو اس حرف کا نام بن جائے گا منون۔ اب یہ تنوین ہے، دو زبر، یہ دو زبر آ گئی تو کے اوپر، تو اس تو کا نام بن گیا منون۔ کیوں منون بنا اس تو کا نام؟ کیونکہ اس تو کے پاس تنوین ہے۔ اب یہ تا، یہ منون کیوں بنا؟ کیونکہ اس کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے۔ یہ زال تنوین منون کیوں بنا؟ کیونکہ اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ منون ہم اس حرف کو کہیں گے جس حرف کے اوپر تنوین ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اچھا، ایک سوال اور اس میں جو ہے نا وہ ضروری سوال، وہ یہ ہے کہ زبر کی تنوین کے بعد، یعنی کہ ڈبل زبر، صرف اس کی بات کی جا رہی ہے، ڈبل زیر یا ڈبل پیش کی نہیں، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، ڈبل زیر اور ڈبل پیش کی بات نہیں کی جا رہی، صرف ڈبل زبر کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ڈبل زبر کی تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، کبھی الف لکھا ہوگا، کبھی یا کسی جگہ پر آئے گا، تو آپ نے ہجے کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لینا ہے۔ جیسے اب یہاں پر دیکھ لیں، تا دو زبر تن، اب اس کے بعد الف لکھا ہوا ہے، لیکن جب میں سپیل کر کے پڑھوں گا، اس کے جوڑ کروں گا، اس کے ہجے کروں گا، تو میں نے الف کو پھر نہیں پڑھنا، جسٹ پڑھوں گا تا دو زبر تن، لیکن پورے لیسن کی پروننسیشن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال آپ جسٹ رول کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں کہ دو زبر کے بعد الف آ جائے تو نہیں پڑھیں گے، اور اس طرح سے کچھ یا بھی آ سکتا ہے کہیں پر، جیسے یہاں پر موجود ہے، اب دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے، تو ہم نے رول پڑھ لیا ہے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد اگر الف اور یا آ جائے تو ہجوں میں کبھی نہیں اس کا نام لینا، اس کو نہیں پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ سکپ کر دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے رولز، بالکل ایزی تھے۔ اب لیسن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب چونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ یہ لیسن اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے جا رہے ہیں، تو اب ایسا مت کریں کہ آپ نے جسٹ اس کو تنوین پڑھا دیے تو اس کا سارا دھیان بس تنوین پہ لگا دیں کہ اس کو آپ نے بس یوں کر کے پڑھنا ہے، تنوین پر اس کی ساری مطلب توجہ چلی جائے۔ آپ اس کو یہ سبق پڑھانے سے پہلے بتائیں کہ پیارے بیٹا آپ نے یہاں پر جو حروف قریب الصوت ہیں جو آپ نے لیسن نمبر 4 میں پڑھے ہیں، ان حروفوں کی آواز جو آپس میں اتنی زیادہ ملتی ہے، جیسے یہ ہے
तन, ये है तौन। मैं इसको अगर पूरा आवाज में ना पढ़ूं तो ये दोनों में क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रह जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये आपको पता है कि जब आवाज बदलती है तो हर्फ बदलता है, हर्फ बदलता है तो फिर ट्रांसलेशन बदल जाती है। तो ट्रांसलेशन बदलेगी तो कुरान पाक के हम गुनाहगार होंगे, ये बड़ी गलती है। ठीक है, अब हर्फ को हर्फ से बदलना ये बड़ी गलती है, हराम है, हम नहीं करेंगे। स्टूडेंट को बताएं कि बेटा सबसे पहले आपने हरूफ करीब साउथ का ख्याल रखना है, मतलब सिमिलर साउंड्स वाले लेटर्स। ठीक है, उनमें खास ख्याल करना है, दोनों में फर्क करना है, दोनों की आवाज नहीं आपस में मिलने देनी। ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लें, जैसे ये सन है, ये सोन। अब इसको मैं पूरा आवाज में ना पढ़ूं फॉर एग्जांपल, तो क्या फर्क रह जाएगा दोनों में? हरफ एक बन गया कि नहीं? ये भी सन, फिर ये भी सन। आपने आवाज बदल के हरफ ही बदल दिए, और ये गलत हो रहा है और ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इस बात का खास जो है ना वो ख्याल आप अपने स्टूडेंट्स को कहिए कि रखना है आपने कि आवाजों को नहीं मिक्स होने देना। नंबर 2, आपने क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि बेटा इसमें मुस्तालिया हरूफों का भी ख्याल रखना है, जो आपने हरूफ मुस्तालिया लेसन नंबर 1 के अंदर पढ़े हैं, जिनको हमेशा पूरी यानी मोटी आवाज में पढ़ा जाता है। ये ब्लू कलर के जो लेटर्स हैं ये मुस्तालिया ही हैं। ठीक है, इनको हमेशा पूरा आवाज में पढ़ना है, इस बात का भी ख्याल रखवाएं। एक और चीज अपने स्टूडेंट को बोलें कि आपने हरूफ सफीरिया पढ़े थे, 3 हरूफ जा सीन सौद, जो कि सीटी की आवाज के साथ पढ़े जाते हैं। अपने स्टूडेंट को बताएं कि उन 3 हरूफों का खास ख्याल रखें। मिसाल के तौर पे ये जा हरूफ सफीरिया में से एक है, इसको मैं पढ़ता हूं जा 2 जबर जन, सही है। अब ये जाल है, अब ये जाल उन हरूफों में से नहीं है जो सीटी वाले हैं। अब मैं इसको भी यूं पढ़ दूं जाल 2 जबर जन, तो जब मैं इसको भी जन पढ़ रहा हूं, इसको भी जन पढ़ रहा हूं, अब क्या फर्क रह गया दोनों में? दोनों एक हो गए, दोनों के मतलब आवाज आपस में मिक्स होगी तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आपने जब भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है उसको पहले आप रूल्स पढ़ा दें, अच्छी तरह से समझाएं कि तनवीन क्या है, मुनव्वन क्या है, 2 जबर के बाद अलिफ और या आए तो हिजो में नहीं पढ़ना। अब अगली बात उसको कौन सी बतानी कि आपने अपने स्टूडेंट्स को कि आपने हरूफ करीब साउथ का ख्याल रखना है, जो कि लेसन 4 में पढ़े आपने। फिर आगे आप अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि आपने हरूफ मुस्तालिया का भी ख्याल रखना है, ठीक है, जो कि आपने लेसन 1 में पढ़े। फिर एक और बात बताएं उनको कि बेटा आपने हरूफ सफीरिया का भी ख्याल रखना है, जो कि सिटी वाले हरूफ होते हैं, जो कि आपने लेसन 1 में पढ़े थे। ये 3 चीजें बताने के बाद फिर आप अपने स्टूडेंट को लेसन शुरू करवाएं। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये रूल्स अप्लाई होते जाएं, आते जाएं, अपने स्टूडेंट की तवज्जो दिलवाते जाएं। जैसे अब मैंने इधर इसको मैं पढ़ूंगा ता 2 जबर तन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लेटर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मैं ये पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा कि बेटा ये हरूफ मुस्तालिया है, इसको पूरा आवाज में भी पढ़ें। ठीक है, और इससे अलग करके मतलब बारीक आवाज में मत पढ़ें। ठीक है, तो अगर मैं ये लेटर पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा बेटा जा सफीरिया लेटर्स में से है, सीटी की आवाज के साथ पढ़ें, और इस पर जो है वो सीटी वाजे की सख्ती की आवाज वाजे आनी चाहिए, जैसे जा। ठीक है, जाल को पढ़ेंगे तो मैं अपने स्टूडेंट को बताऊंगा कि इस हरफ को पढ़ते हुए ऐसी मतलब जा जैसी आवाज नहीं निकालनी। तो इस तरह से आप अपने स्टूडेंट का जब ध्यान जो है ना वो उसको कहेंगे कि आप तवज्जो दें ऐसी चीजों पर, तो वो इंशाल्लाह जब मदनी कायदा कंप्लीट करेगा तो एक बहुत मजबूत जो है वो आप यूं कह सकते हैं कि ना सिर्फ कुरान पाक को पढ़ सकता है बल्कि बड़े ही बेहतरीन अंदाज में कुरान पाक को आगे पढ़ा भी सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम जरा मैं आपको लेसन की प्रोनाउंसिएशन भी बता देता हूं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। ठीक है, आप जरा सुनते जाएं मुझे। अब इस लाइन को मैं पढ़ूंगा तो 2 चीजों का ख्याल करूंगा, हरूफ करीब साउथ मतलब इन दोनों हरूफों की आवाज नहीं मिलने देनी मैंने, और इस हरफ को मैंने पूरी यानी मोटी आवाज में पढ़ना है क्योंकि यह हरूफ मुस्तालिया भी है। ठीक है, अब जरा मैं पढ़ता हूं ता 2 जबर तन, ता 2 जेर तिन, ता 2 पेश तुन, तन तिन तुन। जब आप एक लेटर को हिजों के साथ पढ़ लेंगे, जैसे ता 2 जबर तन, फिर ता 2 जेर तिन, फिर ता 2 पेश तुन, फिर मैंने रिपीट उसी को दोबारा फिर करना है, कैसे? तन तिन तुन। अब एक बात का ख्याल रखें, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो यूं पढ़ेंगे ता 2 जर तन, ता 2 जेर तिन, ता 2 पेश तुन, एक ही सांस में सब कुछ खलत मलत करके साइड पे कर देंगे। आपने उनको बताया कि बेटा हर काम को बेहतर अंदाज में करने के लिए एक तरीका भी और मौजूद होता है, तो लिहाजा आप अपने स्टूडेंट को इसको 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ाएं। वर्ड लेटर जो है कैसे? ता, उसको बोले खामोश हो जाएं, ता 2 जबर तन, ठीक है, बीच में गैप आना चाहिए, ता 2 जबर तन, फिर आगे चलें ता 2 जेर तिन, इस तरह गैप बनवा के पढ़ें। इसका फायदा क्या होगा? अब ये जो हरफ है ये पूरा अदा होगा, फिर जो साइन है
جو لگا رہا ہے وہ اس کی صاف سمجھ آئے گی کہ ڈبل زبر لگ رہا ہے، ڈبل زیر ہے، ڈبل پیش کیا لگا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور حرف جو ہیں، حروف ہیں، ان کی آواز آپس میں مکس نہیں ہوگی. جیسے تا، تو، یہ ذرا کلیئر رہیں گے اگر حروف مکمل پڑھے جائیں گے تو. ٹھیک ہے، اب یہ خاص خیال رکھوانا آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے. ایسا نہیں پڑھوانا تا دو زبر تن، بلکہ تا دو زبر تن، گیپ، تینوں چیزوں میں گیپ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ حروف مستعلیہ ہے اور یہ دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے، لہٰذا ہم نے رول پڑھا. میں اس کو سکپ کرنے جا رہا ہوں، چھوڑنے جا رہا ہوں، اور اس کو میں نے پورا آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے. کیسے پڑھیں گے؟ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں لائن 2 میں. اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے، تین چیزوں کا یہاں پر بھی میں کچھ خیال کروں گا، کچھ رول یہاں پر یوز ہوں گے. زا، یہ حروف صفیریہ کے تین حروف ہیں جو زا، سین، صاد، جن کو پڑھتے ہیں تو ان سے پہلے سیٹی کی آواز آتی ہے، تو زا ان میں سے ایک ہے. جب میں زا کو پڑھوں گا تو اس زا کو پڑھنے سے پہلے یہ والی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، اس طرح کی آواز بنے گی. اس اسپیشلی بنانی ہے، اگر نہیں بن رہی تو اس حرف کو پڑھنے سے پہلے کیسے پڑھوں گا؟ زا دو زبر زن، ٹھیک ہے، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن. کلیئر ہوا؟ اب چلتے ہیں ذرا آگے. اب یہ ذال، و، سا، یہ جو تین حروف ہیں نا، ان کو ایک ہی جگہ سے، مطلب منہ کے ایک ہی جگہ وہ جہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے، اور ان تینوں حروفوں کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. سیٹی سے آواز سے مراد ہے جیسے میں زا پر نکال رہا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ آواز نہ زال پر آئے، مطلب زال کو میں زال نہیں پڑھوں گا، لو کو میں زو نہیں پڑھوں گا، سا کو میں سا نہیں پڑھوں گا. ان تینوں حروفوں کو پڑھنے سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز نہیں آئے، جیسے میں نے زا پر نکالی. اب اس کو پڑھتے ہیں زال. اب اس کو میں تین الف لمبا بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیسن 1 میں. اور ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز بھی نہیں آ رہی، اور پڑھنا بھی تین حصوں میں. کیسے؟ زال دو زبر زن، ٹھیک ہے، اور دو زبر کے بعد جب الف آئے گا تو ہجو میں نہیں پڑھیں گے. زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن. امید کرتا ہوں اچھے سے سمجھ آیا ہوگا آپ کو. مزید آگے چلتے ہیں. اب ہے رو، اس کو میں ایسے کر کے سیٹی کی آواز اس سے پہلے بھی نہیں آنے دوں گا، بلکہ نرمی سے پڑھوں گا. کیسے؟ رو دو زبر ون، رو دو زیر ون، رو دو پیش ون، ون ون ون. ٹھیک ہے، میں نے پر بھی پڑھا اس کو. کیوں موٹی آواز میں کیوں پڑھا؟ کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے، اور حروف مستعلیہ جو کہ ساتھ ہیں اور ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. اب سا، یہ ایک ایسا حرف ہے کہ اکثریت ہے جو کہ اس کو سا پڑھتی، سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھتی. مجھے بتائیں کہ اس کو میں سن پڑھوں، اس کو بھی سن پڑھوں، اس کو بھی سن پڑھوں، اس کو بھی سن پڑھوں، تینوں کو میں نے سن 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 پڑھ دیا تو کیا فرق رہا؟ تو یہ دیکھیں، یہ جو سا ہے یہ حروف صفیریہ میں سے نہیں ہے، مطلب ان حروفوں میں سے نہیں ہے جن کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے. لہٰذا آپ نے بھی اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنے دینی. ٹھیک ہے، آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سا، سیٹی کی آواز اچھا ختم کیسے کروانی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے؟ اپنے اسٹوڈنٹ کو بولیں آپ بیٹا اپنی جو زبان کی نوک ہے نا، اوپر والے دانتوں کے جو سرے ہیں ان کی بیک سائڈ پر لگاؤ. اوپر والے جو اوپر والے دو دانت ہیں، اس کی جو بیک سائڈ ہے سروں کی، وہاں پر اپنی زبان کی نوک کو لگائیں، پھر پڑھیں. جب وہ ایسے پڑھے گا تو پھر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس کو پڑھیے. کیسے پڑھیں گے اس حرف کو؟ سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن. ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز سے بچنا اس حرف کو پڑھتے ہوئے. اب سین آ گیا. اب یہ باریک ہے سن، فرق یہ ہے کہ یہ پر ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے. اس کو میں پڑھوں گا سون. دونوں کون سے حروف ہیں؟ آوازیں مل رہی ہیں اور میں نے ان میں 100 کا 100% واضح فرق کرنا ہے، پھر یہ الگ حروف بنیں گے. نہیں تو ان کی آواز مکس ہوئی تو فائدہ ہی نہیں ہے پڑھنے کا، آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھا رہے ہیں. لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. کیسے پڑھیں گے اس حرف کو؟ سین، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی والے حروفوں میں سے، اس لیے میں سین پر بھی سیٹی نکالوں گا، صاد پر بھی، کیونکہ صاد بھی ان تین حروفوں میں سے ایک ہے. اب کیسے پڑھنا ہے؟
سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 سن. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں گے. صاد حروف مستعلیہ آ گیا. پر پڑھوں گا اور الف کو چھوڑوں گا کیونکہ الف دو زبر کے بعد جب آئے گا تو میں نے ہجو میں نہیں پڑھنا. صاد دو زبر سن صاد دو زیر سن صاد دو پیش سن 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 سن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی اچھے سے ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی اس کی. اب دال کو دیکھ لیتے ہیں. اب دال ہے اس کو میں نے دن پڑھنا ہے. دن اس کو میں نے پڑھنا دون. دون کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ مستعلیہ ہے. اب میں اس کو بھی اگر دن پڑھوں اور اس کو بھی دن ہی پڑھ دوں تو آپ خود سوچیں کہ کیا فرق رہ جائے گا. کیا حروف الگ سے بن پائیں گے؟ کیا یہ وہی حروف رہے گا جو میں پڑھ پا رہا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں؟ اس کو باریک آواز میں دن پڑھوں تو کیا یہ دود رہ جائے گا؟ لہٰذا میں نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کی آواز کو آپس میں نہیں ملنے دینا. اس کو باریک آواز میں دال کو پڑھنا ہے، دود کو پر یعنی موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کیسے؟ جیسے اب میں پہلے یہاں سے پڑھوں گا. اب دو زبر کے بعد یہ یا بھی آ رہا ہے تو رول یہ ہے کہ دو زبر کے بعد الف اور یا آئے تو ہجوں میں نہیں پڑھیں گے، اس لیے یا کو میں چھوڑ رہا ہوں. دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 دن. اب دود کو پڑھیں گے، پورا آواز میں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ دود دو زبر دون دود دو زیر دن دود دو پیش دن دون دن دن. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی ماشاءاللہ. جی اب آگے ہے کاف. اب اس کاف کی اور اس کی اکثر لوگ جو ان کو بس یہ کی سمجھتے ہیں، وہ ان کو شاید وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر یہ ایک ہی آواز سے پڑھنا ہے، مطلب یہ سیم ہی چیز ہے، تو پھر یہ دو طریقوں میں کیوں لکھی ہوئی ہے، یہ پھر دو حروف کیوں بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو یہاں پر دیتا ہوں. قرآن پاک میں سورۃ الاخلاص ہے، سبھی کو پتا ہوگا، سبھی پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ نماز کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو پہلا قوف آتا ہے نا، وہ یہ والا ہے، 2 ڈاٹس والا، نقطے آتے ہیں اور یہ موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے. اگر میں پڑھوں قل قل هو اللہ احد، مطلب موٹی آواز میں میں نے بالکل درست پڑھا، پھر تو اس کا ترجمہ بنے گا اس پہلی آیت کا، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. لیکن میں ایسا نہیں کرتا. قل پر قوف کی جگہ باریک پڑھ دیتا ہوں. قل هو اللہ باریک کر دیا تو قوف پر کیا، پر قوف تھا اس کو میں نے باریک کیا. ٹھیک ہے. توجہ نہیں دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آواز بدلنے سے حرف بدل گیا، قوف سے کاف ہو گیا، اور ترجمہ تھا اس کا کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور غلط ترجمہ بن گیا. پر قوف کو باریک کاف پڑھنے سے ترجمہ بن گیا کھا لو وہ اللہ ایک ہے. آپ نے صرف ایک قوف کو باریک کر دیا تو ٹرانسلیشن کہاں کی کہاں چلے گی. تو خیال کریں، آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے، کتنی توجہ سے ہمیں یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس لیے میں بار بار آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں کہ جن حروفوں کی آواز آپس میں ملتی ہے نا، ان میں آپ نے واضح فرق کروانا ہے، 100 کا 100% کروانا ہے. 100 سے اوپر چلا جائے ٹھیک ہے، لیکن نیچے 1% بھی نہیں آنا چاہیے. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ ہم ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ کاف فرسٹ والا جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور سیکنڈ والے قوف کو پور پڑھیں گے. میں نے آپ کو واضح کر کے بتایا کہ کتنا فرق ہوتا ہے مطلب آواز کے بدلنے سے. اب ذرا اس کی پرونانسیشن سن لیتے ہیں. کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 کن. اب یہ قوف پر ہے تو کیسے پڑھوں گا؟ قوف دو زبر کون قوف دو زیر قن قوف دو پیش کن. وداؤٹ سپیل پڑھیں گے. اب کون قن کن. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں حروف ہیں، ان دونوں کی آواز آپس میں ملتی ہے، میں نے نہیں ملنے دینی کیونکہ یہ ہا ہے، حالانکہ نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. کیسے؟ ہا ہا. ٹھیک ہے. اور یہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. اس کی آواز اس کو پڑھنے سے پہلے کچھ ایسی آواز آئے گی ہا. ٹھیک ہے. یہ دونوں میں فرق ہوگا. اب پڑھیں گے کیسے؟ ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ہن. اب یہ ہا اس کی پرونانسیشن اس کا ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے میں نے؟
حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز، یہ جو دو حروف ہیں، ایک حمزہ آ رہا ہے ایک عین آ رہا ہے، ان دونوں کو بھی کچھ یوں ہی پڑھ دیتے ہیں ان، اس کو بھی ان. اب دونوں میں فرق نہیں کرتے ہیں، حالانکہ دونوں الگ حروف ہیں، دونوں کی پروننسیشن الگ ہے، ٹرانسلیشن الگ ہے، ہر چیز الگ ہے، لیکن فرق نہیں کرتے ہیں. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان. ٹھیک ہے. اب ہم چلیں گے عین کی طرف. اس حرف کو کچھ یوں پڑھیں گے جیسے عین، جیسے اس طرح کی آواز آئے گی. کیسے؟ عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن عین عن. ٹھیک ہے. کلیئر ہوا؟ کچھ اس طرح سے اس کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. حمزہ کی آواز کیسے ہوگی؟ حمزہ کو ہم نے پڑھا ان ان سمپل، لیکن اس کو پڑھا عن عین عن. ٹھیک ہے. کچھ یہ ہوگی اس میں مطلب فرق ہوگا دونوں کے اندر. مزید آگے چلتے ہیں. اب آگے ایک اور آ رہا ہے خو، ساتھ میں غین. یہ دونوں حروف مستعلی ہیں، دونوں کی آواز پر ہوگی، موٹی آواز میں پڑھے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ تھوڑی سی آواز مکس کرتے ہیں، جیسے اس کو بھی خون، اس کو بھی غن، یا اس کو بھی غن یا اس کو بھی غن. خن اور غن دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں کرتے ہیں، لہٰذا جب آپ پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو دونوں حروفوں میں واضح فرق کروائیں گے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خو دو زبر خن، خو دو زیر خن، خو دو پیش خن، خن خن خن. غین کیسے پڑھیں گے؟ غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غین غن. ٹھیک ہے. کچھ یوں طریقہ ہوگا. اچھا، یہ جتنے بھی ہم نے حروف پڑھے نا، ان سب کی آواز تو آپس میں ملتی تھی، لیکن یہ جو آگے لیٹرز آ رہے ہیں نا، یہ بالکل سمپل ہیں، مطلب ان کی آواز آپس میں نہیں ملے گی. تو ہم نے کافی لیٹرز جو ہیں وہ ہجوں کے ساتھ پڑھے. تو اب کچھ لیٹرز ہیں جن کی ہم پریکٹس بغیر ہجوں کے کر لیتے ہیں، مطلب ہجے نہیں کریں گے، بغیر ہجوں کے ان کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سمپل ہیں اور ان کے آپ سپیلنگ ایزیلی کر سکتے ہیں. بن بن بن، من من من. واو کے میں ہجے کر دیتا ہوں. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. آگے چلیں گے. فن فن فن، لن لن لن، نن نن نن. رو ہے، رو کے اوپر جب بھی مطلب دو زبر آ جائیں یا سنگل زبر آ جائے تو وہ موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. کیسے؟ رون رین رون. جب رو کے نیچے دو زیر یا سنگل زیر آئے تو اس کو باریک پڑھنا ہے. اس کو جن جن جن، شن شن شن، ین ین یون. ٹھیک ہے. تو ان حروفوں کو پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا. اگر اس سبق میں کچھ کمزوری آ رہی ہے، آپ سے کچھ حروف اچھے سے نہیں پڑھے جا رہے ہیں، تو آپ جو لیسن 1 ہے آپ کا، اس کو جا کر لازمی پریکٹس کریں. لیسن 1 کو میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اور یہ سیریز جو ہے اس کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. آپ پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو سبھی کلاسز جو ہیں، سبھی لیسنز وہ ان آرڈر آپ کو ترتیب میں مل جائیں گے. آپ اگر ڈائریکٹلی اس لیسن کو ابھی آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ پہلے لیسن 1 کو پڑھ لیں، جو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. پھر لیسن 2 کو پڑھ لیں، پھر 3 کو، پھر 4، پھر 5. تو یہ بہت زیادہ ایزی رہے گا، اور آپ ایزیلی مطلب گیٹ کر سکیں گے، ہر چیز ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اور اگر آپ پڑھاتے ہیں تو ایزیلی انشاءاللہ پڑھا بھی سکیں گے. اور اس کے علاوہ بھی میں نے مدنی قاعدے میں ڈیفرنٹ سیریز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جس میں آپ مطلب میرے ساتھ سیکھ بھی سکتے ہیں. آن لائن فری کورسز ہیں، آپ جائیں، آپ ان کو چیک کر لیجئے. اگر آپ کو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو پہلے وہ کر لیجئے. اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو، اگر سکھا رہے ہیں تو پھر بھی اس کو سیکھیے، اور بعد میں آپ یہ والا کورس کر لیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈز، فیملی، ریلیٹیوز کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ والے بیل آئکن پر کلک کر لیں
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو بیل آئیکن پر کلک کرنے کی وجہ سے آپ کو وہ اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ اس لیسن کو ریڈ کر سکیں گے. تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.